نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج شب برات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی بہنیں اس پر عمل کر کے اس مبارک رات سے پورا نفع اٹھا سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں تھے تو میری آنکھ کھلی تو آپ تشریف فرما نہ تھے۔ میں تلاش کرتے بقیع میں پہنچی تو آپ سجدے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ آپ کا کیا خیال تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو رات ہے شب برات، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بھی سمجھ لو کہ یہ رات کی عبادت اور صبح کا روزہ مستحب ہے، فرض اور سنت واجب نہیں ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس رات میں بہت سی خرافات کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں، اور بہت سے لوگ رات کی عبادت میں تو مشغول رہتے ہیں اور پھر وہ صبح کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چاہیے یہ جس طرح اس رات کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو کلب قبیلہ اس کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جیسے مشرک ہے اسے اس عام مغفرت سے نفع نہیں ہوتا، کینہ پرور ہے اس کو نفع نہیں ہوتا، قطع تعلق کرنے والا اس کو نفع نہیں ہوتا، تکبر سے اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو نفع نہیں ہوتا، بوڑھا مرد بوڑھی عورت اور زنا میں مبتلا ہو تو اس کو بھی اس سے نفع نہیں ہوتا، ناحق قتل کرنے والا اور ماں باپ کی نافرمانی والے کو بھی اس سے نفع نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا چاہیے یہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کیا جائے جتنا ممکن ہو، اور کوشش کی جائے انفرادی، لیکن اگر مشکل لگے تو اجتماعیت میں جا کر دنیا کی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے چند کام کیے جائیں۔ پہلا کام نوافل کا اہتمام، قضا نمازوں کا اہتمام۔ دوسرا کام استغفار کثرت سے کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس دعا کو پڑھا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 بار پڑھا جائے، استغفار 500 بار کیا جائے۔ اور چونکہ مغفرت کی رات ہے اور اس رات میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، اس رات میں اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے رزق حلال وسیع طیب مانگا جائے۔ امت کے لیے 4 دعاؤں کی درخواست ہے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے، ساری امت پر رحم فرما دیجئے، ساری امت پر کو عافیت عطا فرما دیجئے، ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ برما، کشمیر، شام، ہندوستان کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پوری عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کرنے کی کوشش کی جائے اور اہتمام کیا جائے۔ اور آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھی جائے کہ جس اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دے کہ میرا رب قریب ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ آسمان دنیا پر اتر کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو اسے معاف کر دو، روزی مانگنے والا ہو تو روزی دے دو، اور کوئی مبتلا ہو کسی تکلیف میں عافیت مانگے تو میں اسے دے دوں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔